بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت مطلب نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالی نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا، لیکن اللہ تعالی نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا، نبوت یعنی نبی بنانے کے لائق سمجھا، اس کو انہی لوگوں میں سے پسند کر لیا، اس کو انہی لوگوں میں سے پسند کر لیا۔ اللہ ہی خوب جانتا تھا، اللہ ہی خوب جانتا تھا کہ کون نبوت کے قابل ہے، کہ کون نبوت کے قابل ہے۔ قابل مطلب لائق ہے، کون نبی بنائے جانے کے لائق ہے، کون نبوت کے قابل ہے۔ اسی کو علم تھا، اسی کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسی کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ رسالت یعنی وہی نبوت، پیغمبری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور کون اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے، اور کون اس کی امانت کا بار یعنی بوجھ، اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے۔ امانت یعنی رسالت کو، نبوت کو، پیغمبری کو امانت بولا گیا ہے، اور کون اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے۔ بردبار یعنی برداشت، غصہ کو برداشت کرنے والے، بردبار مطلب برداشت کرنے والے۔ بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے۔ خلیق یعنی خوش اخلاق، اچھے اخلاق والے، بہت رحم دل اور خلیق تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کو رسالت کا شرف بخشا، اس لیے اللہ تعالی نے ان کو رسالت کا شرف بخشا۔ رسالت کا شرف، شرف مطلب عزت، رسالت دے کر، پیغمبری دے کر، پیغمبر بنا کر ان کو عزت بخشا، تو رسالت کا شرف بخشا۔ ان کو وحی بھیجی، ان کو وحی بھیجی۔ وحی یعنی پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آتے ہیں، نہیں، فرشتے جو پیغمبر کے پاس لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اسے وحی کہتے ہیں۔ ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو، اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو، بری باتوں سے روکو، بری باتوں سے روکو، اور ان کو دردناک عذاب سے ڈراؤ، اور ان کو دردناک یعنی درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب سے ڈراؤ۔ آخرت کے ہولناک منظروں سے ان کو خوف دلاؤ، آخرت کے ہولناک منظروں، آخرت کے جو منظر ہوں گے وہ بہت ہی ہولناک ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ہولناک منظروں سے ان کو خوف دلاؤ، خوف یعنی ڈر دلاؤ۔